النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسطة پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة رب العالمين. آج 27واں ہمارا موضوع مائیں عظیم ہو تو بیٹے بھی عظیم ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. باپ بیٹے کی یہ گفتگو اللہ کو اتنی پسند رہی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. اللہ فرماتا ہے یا بنیا، حضرت لقمان حکیم نے کہا یا بنیا، او میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب دیکھیں نصیحت ایسی بھی ہوتی ہے، ہر وقت دولت کی نصیحتیں نہیں ہوتی، ہر وقت کاروبار کی نصیحتیں نہیں ہوتی. کبھی کبھی باپ بیٹے کو یہ نصیحت بھی کرے، اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وانہا عن المنکر، فرمایا برائی سے لوگوں کو منع کرو، واصبر علی ما اصابک، بیٹے جب اس رستے پہ تو چلے گا تجھے بڑی بڑی مشکلات بھی آئیں گی، تم نے ان باتوں پہ صبر کرنا جو تمہیں تکلیفیں پہنچیں گی. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں. حضرت مولا جامی لکھتے ہیں کہ یہی آیت کریمہ حضرت سیدہ فاطمہ حسن و حسین کو گود میں لے کے سناتی تھی. اب دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آیت پہ عمل کر کے کیسے بتایا. اللہ فرماتا نماز قائم کرو، امام حسین دن رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے. اور عام سیدہ فاطمہ یہ آیت پڑھتی تھی کہ بیٹے زندگی کے اندر برائی کو دیکھے تو روکنا ہے. پھر یزید کی برائی کو امام حسین نے دیکھا، کنبا لٹا دیا، لیکن جہاں تک کا اس کو روکا اور کہا کہ تو ظالم ہے، تو جابر ہے، تو شریعت کا باغی ہے، لہذا تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. تو یہ مائیں جب عظیم ہوتی ہیں تو وہ اولاد کی تربیت ایسے انداز میں کرتی ہیں کہ وہ اولاد معاشرے کے اندر بڑا ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیتی ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا کائنات میں آج آپ کو بڑے جو نام نظر آتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں دنیا کے ہر کامیاب شخص کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ اڑ کے جناب منزل پہ پہنچ گیا ہے، پیچھے ماں باپ کی جدوجہد ہے، ماں باپ کی محنت ہے. اگر حافظ قرآن کو آپ دیکھیں تو حافظ قرآن اگر کوئی بنتا ہے تو میرے آقا اسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حافظ قرآن کے والدین گزریں گے تو لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ انبیاء ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں. اولیاء ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں. یا اللہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں کہ جن کے سروں پر سونے کے تاج میں نے سجائے ہیں. حفظ بیٹے نے کیا ہے. قابل غور بات یہ حفظ بیٹے نے کیا ہے، اجر ماں باپ کو بھی مل رہا ہے. ماں باپ کو اجر کس چیز کا مل رہا ہے؟ بیٹے کو حفظ کروانے میں جو اٹھا کر بیچتے تھے، جو پیچھے محنت کرتے تھے، اللہ خالی انہیں بھی نہیں چھوڑتا، اجر ان کو بھی عطا فرماتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کی جو تربیت ہے یہ بندے کو باکمال بناتی ہے. ماں باپ کی جدوجہد ہے یہ بندے کو عروج بخشتی ہے. امام شافعی بچپن میں یتیم ہو گئے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ماں نے انتخاب کیا دین کے راستے کا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دین پڑھانا ہے. امام شافعی دین پڑھنے کے لیے چلے گئے. امام شافعی علیہ الرحمہ 10-12 سال کے بعد اپنے گھر لوٹنے لگے. آپ جانتے ہیں بیٹا ماں کو 6 ماہ کے بعد ملے تو ماں 6 ماہ کا پیار دیتی ہے، سال کے بعد ملے تو ماں سال کا پیار دیتی ہے. 2 سال کے بعد بیرون ملک سے ماں ہے تو ماں کتنے چاہ کرتی ہے، کتنی محبتیں کیا کیا اس کے لیے بناتی ہے. ایئرپورٹ سے اسپیشل گاڑی کروائی جاتی ہے، لینے کے لیے جاتے ہیں، کتنا کچھ اس کے لیے ہوتا ہے. ماں اتنا اس کو پیار دیتی ہے. امام شافعی کی اپنی ماں سے 8 سال 10 سال کے بعد ملاقات تھی. امام شافعی کہتے ہیں جب میرا تعلیمی سفر مکمل ہوا تو میں نے خط لکھا ماں کو کہ میں فلانے دن آؤں گا. حضرت امام شافعی کہتے ہیں جب میں اپنے مدرسہ سے نکلنے لگا لوگوں نے مجھے بڑے تحائف دیے، اتنے تحائف دیے کئی اونٹوں سے اونٹ بھر گئے. امام شافعی کہتے ہیں جب میں آنے لگا تو دور سے کھڑی میری ماں اور میری خالہ نظر آ رہی ہے کہ میرے استقبال کے لیے وہ کھڑے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں جب میں اپنی ماں کے قریب پہنچا، ماں کو ملا
تو 8-10 سال کے بعد ملاقات کی، مجھے لگتا تھا ماں بڑا ہی پیار دے گی، لیکن ماں خوش ہو کے ملی بھی نہ۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے پوچھا ماں میں 8-10 سال کے بعد گھر میں لوٹا ہوں، دین پڑھ کے آیا ہوں، تو راضی نہیں ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے دین پڑھنے بھیجا تھا، دنیا کٹھی کرنے نہیں بھیجا۔ یہ جو اونٹوں کے اوپر اتنی دولت لگی ہوئی ہے یہ کس لیے ہے؟ اما تو کیا چاہتی ہے؟ بیٹے اس کو خیرات کرو، کھڑے کھڑے ساری دولت خیرات کر دی۔ اصل میں یہ تربیت کا مرحلہ تھا، ماں کو بھی پتا تھا کہ میرا بیٹا یتیم ہے، اس کے معاملات ہیں، نظام زندگی ہے، لیکن ماں دنیا کا لالچ بھی تو دل سے نکالنا چاہتی تھی، کہیں میرا بیٹا دنیا داری نہ ہو جائے، کہیں علم اس لیے نہ پڑھ آیا ہو کہ یہ دنیا اس کے ذریعے کمائے گا۔ وہ کتنے باکمال لوگ تھے۔ اس سے بھی اگر اگلی بات کروں، حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نا جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکل لیں گے تو ان کی بیوی امید سے تھی، نام دوبارہ لے لو، ابو عبد الرحمن الفروخ نکلنے لگے اپنے گھر سے، تو بیوی امید سے تھی، بیوی کو بھاری رقم تھی، کہا جہاد سے آ گیا تو کاروبار کروں گا، جہاد سے نہ آیا تو پھر نظام اپنا میرے بعد چلا لینا۔ گھر سے نکل پڑے، نکلے تو اللہ تعالیٰ نے 2-4 ماہ کے بعد بیٹا عطا فرما دیا، بیٹا بڑا ہو گیا، جہاد کا سلسلہ لیٹ ہو گیا، بیٹا بڑا ہوا تو بیٹے کا نام ماں نے ربیہ رکھا، اس ربیہ امام کو پڑھانا شروع کر دیا، پڑھاتی گئی ماں، پڑھاتی گئی، بیٹا 27 سال کا ہو گیا، اور 27 سال کے بعد حضرت ابو عبد الرحمن فروخ جہاد سے واپس آ رہے ہیں، اتنا لمبا انہوں نے جہاد کیا۔ 27 سال کے بعد جب آنے لگے تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نوجوان بیٹا 27 سال کا ہے، دروازہ کھلا، نہ باپ بیٹے کو جانتا ہے نہ بیٹا باپ کو جانتا ہے، غائبانہ طاقت تو تھا ہی، لیکن شکل نہ باپ نے بیٹے کی دیکھی ہے نہ بیٹے نے باپ کی دیکھی ہے۔ جس وقت ابو عبد الرحمن دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو بیٹا ربیہ دروازہ کھولتا ہے تو آپ اندر جانے لگتے ہیں، تو ربیہ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو، تم کون ہو؟ تو ابو عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں تم کون ہو؟ یہ اجنبی اور میرے گھر سے تم نکل رہے ہو، تم کون ہو؟ جب باپ بیٹے کی طرح کلامی تھوڑی بڑی تو اندر سے حضرت ربیہ کی والدہ نے بات سنی، کہا بیٹا سبل کے رہو، یہ تمہارے والد ہیں۔ جب سنا یہ میرے والد ہیں، ظاہر ماں سے محبت کے تذکرے سے سنا ہی تھے، گلے لگ کے حضرت ابو عبد الرحمن فروخ اپنے بیٹے کی اور بیٹا باپ کی گلے لگ کے روئے، اس لیے کہ سب روگا بچ روگ محمد جس دا نام بچھوڑا تے جنہ دے دل بر جانی بچھڑن کون روئے پھر تھوڑا، محبت کے ساتھ گلے رکھ کے روئے۔ گھر میں آئے ابو عبد الرحمن فروخ اپنی زوجہ کو آ کے کہتے ہیں میں بڑی بھاری رقم تجھے دے کے دیا تھا، لاؤ حساب دو اس کا۔ کہا آپ کو بڑی جلدی ہے حساب لینے کی، ابھی اذان ہو گیا، نماز تو پڑھ کے آئے، نماز پڑھ کے پھر حساب دوں گی۔ اتنے میں ابو عبد الرحمن فروخ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو لیٹ ہو جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ ایک بہت بڑا امام بیٹھے، ہزاروں لوگ اس کے سامنے زانو تلمس طے کر رہے ہیں، ہاتھ میں قلم دوات لے کر اس کی بیان کی حدیثوں کو لکھ رہے ہیں۔ ابو عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، میں نے دور سے دیکھا کتنا بڑا امام ہوگا کہ جس کے سامنے ہزاروں لوگ زانے تلمس طے کرنے کے لیے اور اس کی زبان سے نکلی حدیث لکھنے کے لیے ترستے ہیں اور سامنے قلم دوات لے کے بیٹھے ہیں۔ ابو عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا یہ کون خوش نصیب بیٹھا ہے؟ کہا یہ ربیہ ابی عبد الرحمن ہے۔ کہا میرا بیٹا عبد الرحمن؟ کہا ہاں یہ تمہارا بیٹا ربیہ ابی عبد الرحمن ہے۔ فرماتے خوشی سے میرے آنسو نکل گئے، کہا یا اللہ یہ اعزاز تو نے مجھے دیا ہے کہ میرا بیٹا حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ حدیثیں سنا رہا ہے۔ گھر میں گئے تو جا کر زوجہ کو کہتے ہیں کہاں پہ یہ دولت؟ کہا دولت لینی ہے یا بیٹے کی تربیت لینی ہے؟ کہا تو نے دولت لگا کے بیٹے کی تربیت پر دولت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ تھے ربیہ بن عبد الرحمن۔ امام مالک جیسا بندہ بھی کہتا ہے اما جی مجھے اجازت دے میں نے دین پڑھنا ہے، ماں کہتے بیٹا ربیہ بن عبد الرحمن کے پاس جا کے دین پڑھنا۔ یہ ربیہ جس کی ماں نے تربیت کی اور کتنا بڑا رنگ بنا، ماں جب عظیم ہوتی ہے تو بیٹا بھی عظیم ہوتا ہے، یہ ماں نے گھر سے تربیت کرنی ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھی کہتے ہیں آؤ کھیلنے چلے، آپ ان کے لیے کھیلنے چل گئے۔ جب آپ جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک بیل آیا، بیل نے دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف، عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں بیل نے بول کر جب یہ بات کی تو دل پہ جا لگی، میں نے گھر میں جا کے ماں کو کہا اما جی میں نے دین پڑھنا ہے۔ ماں آپ کی جب ولادت ہوئی تھی تو آپ کی والدہ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، والدہ بوڑھی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اما جی میں نے دین پڑھنا ہے مجھے اجازت دیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا تجھے اجازت ہے لیکن بیٹا یاد رکھنا ایک نصیحت ایک وعدہ مجھ سے کرو۔ اما جی وہ کیا؟
اب ماں کہتے بیٹا مجھ سے وعدہ یہ کرو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ کائنات کے اندر آج ایسے ماں باپ آج بھی اگر ہوں تو اولاد میں رنگ آج بھی نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کسٹم ہی نہیں، رواج ہی نہیں کہ ماں بیٹے کو نصیحت کرے، باپ بیٹے کو نصیحت کرے۔ اب تو حالات اتنے بدل گئے، اگر بیٹا بیرون ملک جاتا ہے تو ماں کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا زیادہ پیسے بھیجنا، تجھے پتہ ہے ہم نے تیری بہن کا نکاح کرنا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے زیادہ پیسے بھیجنا، ہم نے اپنی بیٹی کا جہیز خریدنا ہے۔ باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے پتر زیادہ کر لی، کچے مکان نے ہم نے مکان بھی بنانے ہیں۔ ہر ایک زیادہ کے چکر میں ہوتا ہے، ایک بھی نہیں کہتا پتر حرام نہ کماوی، کوئی نہیں کہتا بیٹا چٹنی سے کھا لیں گے کبھی حرام نہ لے کے آنا، بیوی بھی نہیں کہتی، وہ کہتے ہیں بس پیسے آنے چاہیے جہاں سے بھی آئے، مجھے پیسوں سے غرض ہے، نہیں کہتی حرام تو کھائے گا، حرام تو کمائے گا، کھائیں گے ہم، حساب تو نہیں دینا ہے۔ تو اس لیے یہ تربیت گھر سے ہونی ہے، یہ ماں باپ نے تربیت کرنی ہے۔ ماں باپ جب عظیم ہوتے ہیں تو پھر آگے اولاد کے اندر بھی اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کی دینی تربیت، انہیں دین سکھانا اور ان کا تعلق اللہ سے پیدا کرنا۔ حضرت امام غزالی دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا محمد غزالی، یہ جو مشہور ہے ان کا نام محمد غزالی ہے، دوسرے بھائی تھے احمد غزالی۔ حضرت احمد غزالی جو تھے محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ظاہر ہے لوگ تانے مارنے والے بھی تو اندر ہی ہوتے ہیں نا کہ دنیا تجھے مانتی ہے، تیرا بھائی تجھے نہیں مانتا، وہ تیرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں میں نے اپنی اماں جی کو جا کے کہا اماں جی دنیا میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ماں نے کہا احمد غزالی نماز پڑھا کرو اپنے بھائی کے پیچھے۔ اماں جی پڑھیں گے۔ اگلا وقت ہوا، نماز پڑھنی شروع کی، آدھی نماز پڑھی تو توڑ کے تو احمد غزالی چلے گئے، یعنی پہلے تو پڑھی نہیں تھی، آج پڑھی ہے تو توڑ کے چلے گئے۔ اب زیادہ تشویشناک تھا یہ عمل ان کا۔ حضرت امام محمد غزالی نے جا کر کہا اماں جی میرے بھائی نے پہلے نماز میرے پیچھے کبھی پڑھی نہیں، آج پڑھی ہے تو آدھی توڑ کے چلا گیا، اس سے پوچھے تو صحیح۔ ماں نے دونوں کو بلایا اور بیٹا بتاؤ کہاں پہ چلے گیا نماز توڑ کے؟ اماں جی میں نماز پڑھ رہا تھا، جب تک یہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا میں نماز پڑھتا رہا، جب نماز میں یہ حیض کے مسئلوں کی طرف متوجہ ہو گیا تو میں نماز توڑ کے تو چلا گیا۔ ماں کہنے لگی نہ وہ میرے کام کا نہ تو میرے کام کا۔ امام احمد غزالی کے اماں جی میں تو نماز توڑ کے چلا گیا، میں کس کام کا نہیں؟ کہا اس کی نظر مسئلوں کی طرف تھی، تیری نظر اس کے عیبوں کی طرف تھی۔ کہا اللہ کی طرف تو دونوں کی توجہ نہیں تھی، نہ وہ میرے کام کا نہ تو میرے کام کا۔ یہ وہ عظیم مائیں تھی کہ جو اپنے اولاد کا تعلق اللہ سے پیدا کرتی تھی، اللہ سے ربط قائم کرتی تھی۔ اس ذات سے جب رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں برسنا ان لوگوں پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ گھر کے اندر ماں باپ نے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، انہیں دین سمجھانا ہوتا ہے، انہیں دین بتلانا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی ماں نے اگر ان کی اعلیٰ تربیت کی ہے تو انہوں نے جن لوگوں کو سیدھا کیا ان میں بابو فرید جیسے لوگ موجود ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ یتیم ہو گئے تھے، بچپن کے اندر ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے بھی جیسی خواجہ نظام الدین اولیاء کی تربیت کی وہ بڑی مثال آپ ہے۔ آپ کی ماں اتنی نیک تھی، اتنی با کردار تھی، اتنی نیک سیرت تھی، اگر ان کے دور میں بارش نہ ہوتی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کے پلو کا کچھ حصہ لوگ لے کر میدان میں جاتے اللہ بارش عطا فرما دیتا۔ کتنی نیک سیرت خاتون تھی، اپنے بیٹے کی کیسی شاندار تربیت کی کہ لوگ آج بھی ہاتھوں سے سلام کر کر رشک محسوس کرتے ہیں۔ تو ہر کامیاب شخص کے پیچھے آپ کو والدین کی محنت نظر آئے گی، ان کی جدوجہد نظر آئے گی، ان کی دعائیں، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں نظر آئیں گی۔ اس لیے آج اگر میں کہتا ہوں کائنات میں خوش قسمت انسان ہے جسے کو روکنے والا ہے، جسے کو ٹوکنے والا ہے، ہر چیز بندے کو سمجھ آتی ہے، دانا لوگوں کو وقت سے پہلے آ جاتی ہے، وگرنہ پانی جب گزر جاتا ہے سمجھ آ ہی جاتی ہے اس وقت بھی، لیکن پانی گزر گیا تب سمجھ آئی تو کیا آئی۔ جن کے والدین حیات ہیں جو وہ نصیحتیں کرتے ہیں خدا ان کو پلے باندھا کریں، ان کی باتوں پہ ناراضگی کا اظہار نہ کیا کرے، غصہ نہ کیا کرے، جو وہ کہتے ہیں والد بوڑھا ہو جائے تو اس کی عمر کا تقاضا ہے غصہ کرنا، وہ جلدی اگر ہائپر ہو جاتا ہے تو اس کی عمر کا تقاضا ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ کیوں قرآن نے کہا بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف تک نہ کرو؟ کیا جوانی میں اف کرنا جائز ہے ماں باپ کے سامنے؟ جوانی میں بھی حرام تھا، لیکن کہا تمہاری زیادہ ضرورت بڑھاپے میں ہے ان کو، اس لیے ذکر بڑھاپے کا کیا کرو، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ اس لیے جتنی بندہ ان کی خدمت کرے گا اتنی اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرے میں اپنا اعلیٰ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔